بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صلوات کل ہم نے ایک خطبہ شروع کیا تھا جو مولا نے مکے سے نکلتے وقت دیا تھا، اور اس کا ایک ہی جملہ ہم نے کل شروع کیا تھا۔ وہ جملہ یہی تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ موت انسان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک لڑکی کے لیے ہار ہو۔ موت کو مولا ایک زیور سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی موت کو ایک خوبصورت اور مثبت نگاہ سے مولا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے کل ذکر کیا۔ آتے ہیں دوسرے جملے کی طرف۔ مولا دوسرا جملہ اس خطبے میں کہتے ہیں کہ وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِي اشْتِيَاقُ يَعْقُوبَ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِلَىٰ یوسف۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میرا اپنے اجداد سے ملنے کا شوق ویسے ہی ہے جیسے یعقوب کا یوسف سے ملنے کا شوق۔ مولا اپنے اشتیاق یعنی اپنے اجداد سے ملنے کے شوق کو کمپیر کر رہے ہیں حضرت یعقوب کے حضرت یوسف سے ملنے کے شوق کے ساتھ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت یعقوب کا حضرت یوسف سے ملنے کا شوق کتنا تھا؟ 40 سال گریا کرتے رہے اور گریا کرتے کرتے اندھے ہو گئے حضرت یوسف کے عشق میں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ویسے ہی مشتاق ہوں اپنے اجداد سے ملنے کے لیے جیسے حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مشتاق تھے۔ اس کو اور عمیق ہو کر دیکھیں اور دقیق نگاہ سے دیکھیں تو مولا موت کو وسیلہ اور ذریعہ قرار دے رہے ہیں اپنے اجداد سے ملاقات کے لیے۔ اجداد کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی مولا اپنے نانا سے ملنے کے لیے مشتاق ہیں، اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مشتاق ہے، اپنے والد سے، اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے اتنے مشتاق ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میرا وہی شوق ہے جو کہ حضرت یعقوب کا شوق تھا۔ اور نہ صرف یہ، اجداد جب ہم کہتے ہیں تو اس میں پھر حضرت اسماعیل بھی شامل ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور پیغمبر حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ دیکھیں جب مولا موت کو ایک ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے اجداد سے جا کر ملوں تو خود بخود موت مولا کے لیے خوبصورت بن جاتی ہے۔ آپ سوچیں، آپ موت کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ اگر میں جب مروں تو مولا علی کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں، جب میں مروں تو رسول اللہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ یعنی آپ موت کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں اپنی محبوب ہستی سے ملنے کا۔
جب موت کو آپ ایسی نگاہ سے دیکھیں تو پھر خود بخود وہ موت ایک لڑکی کے ہار کی طرح بن جاتا ہے. وہ موت پھر مولا کو ایک لڑکی کے ہار کی طرح نظر آ رہی ہے. تبھی مولا موت کو زیورات سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ موت وسیلہ ہے تاکہ میں اپنے اجزاء سے مل سکوں. اور پھر تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں کیسے یہ موت خوبصورت بن جاتی ہے جب ہم اس نگاہ سے دیکھیں. ایسے ہم اس چیز کے لائق نہیں ہیں, ہم غافل ہیں, گناہ گار ہیں, لیکن وہ کریم ابن کریم ہیں. تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں کہ جب آپ مریں تو مولا حسین آپ کو اپنے گلے سے لگا لیں, رسول اللہ آپ کو اپنے گلے سے لگا لیں, مولا امیر آپ کو اپنے گلے سے لگا لیں. جب آپ موت کو اس نگاہ سے دیکھیں تو خود بخود وہ موت خوبصورت بن جاتی ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب مولا موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مولا کی موت سے مراد شہادت ہے, کیونکہ موت وسیع معنی رکھتی ہے. موت شہادت اور غیر شہادت دونوں کو شامل ہے, عادی موت کو بھی شامل ہے, شہادت کو بھی شامل ہے. لیکن مولا کیونکہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں, اس تناظر میں موت سے مراد شہادت ہے. اور مولا اپنے شوق شہادت کو مختلف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی کی ہار کی طرح ہے, کبھی کہتے ہیں وہ وسیلہ ہے کہ میں اپنے اجداد سے ملوں. تو مختلف تعبیرات سے مولا موت کو خوبصورت بنا کر دکھا رہے ہیں. اور اگر موت کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ موت وسیلہ ہو محبوب ہستیوں سے ملنے کا, تو آپ خود بتائیں جب موت کی یہ نگاہ ہو تو کیا دنیا کی یہ جو فریب دہندہ چیزیں ہیں, گاڑی, دولت, بنگلے, کیا یہ پھر چیزیں پسند آئیں گی کسی کو؟ جب ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ مریں تو انشاءاللہ مولا کے قدموں میں ہوں, تو پھر ہمیں ان بنگلے اور ان گاڑیوں کو پھر کیوں شوق ہو؟ اسی وجہ سے مولا کو بھی دنیا کا جو اشتیاق وہ کم نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ موت کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ مولا امیر کے سامنے ابن عباس نے آ کر اقتدار اور حکومت کی بات کی, تو مولا کے ہاتھ میں ایک جوتی تھی پھٹی ہوئی جس کو مولا سی رہے تھے. تو اقتدار اور حکومت کی بات سن کر مولا نے کہا کہ یہ پھٹی ہوئی جوتی بھی اس اقتدار اور حکومت سے مجھے زیادہ پیاری ہے. جب آپ کی نگاہ موت کے بارے میں اتنی خوبصورت ہو کہ موت کو آپ ایک شہادت کی نگاہ سے دیکھیں, ایک ذریعہ بنائے کہ میں جا کے اپنے اجداد سے ملوں, تو پھر دنیا کی یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کم رنگ ہو جاتی ہیں. صلوات بھیجیں محمد. تو یہ موت کے بارے میں مولا کی نگاہ ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ذریعہ ہے کہ میں اپنے اجداد سے ملوں. نہ صرف مولا بلکہ مولا امیر کا بھی ایک جملہ ہے موت کے بارے میں. مولا فرماتے ہیں واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ, کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اس سے کہیں زیادہ انس ہے جتنا کسی بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتا ہے. کتنا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے تڑپتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے. قربان جاؤں علی اصغر پر, کتنا بے چین ہوتا ہے بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے اور پھر دودھ کے لیے کتنا مشتاق ہوتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں میں اپنی موت سے اس سے بھی کہیں زیادہ انس رکھتا ہوں. ظاہر سی بات ہے مولا شہادت کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اتنا شہادت کا شوق ہے کہ اس شہادت کی شوق کو کئی بار مولا اظہار بھی کرتے تھے. یہ سورہ احزاب کی آیتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہداء کی جب کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو یہ سورہ احزاب کی آیت لکھی ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ شہادت کا عہد کیا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم فی سبیل اللہ جان دیں گے. پھر خدا آگے فرماتے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے, یعنی شہادت تک پہنچ گئے ہیں. اور ان میں سے کچھ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں شہادت کا.
جب مولا امیر یہ آیت پڑھتے تھے، یہ تک کی بات ہے جب جنگ کے بدر و احد و خندق ہوئے تھے، مولا بہت نوجوان تھے اس وقت، مولا کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کر جب پہنچتے ہیں من قضا نحبہ پر، کہ وہ جو اپنے اس عہد کو پورا کر چکے ہیں، تو کہتے ہیں جیسے میرا چچا حضرت حمزہ، اور پھر جب کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے جو کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَا الْمُنْتَظِرُ، اور یہ گریہ کر کے کہتے تھے کہ میں بھی منتظر ہوں کہ مجھے کب یہ شہادت نصیب ہوتی ہے، اور مولا کو 21 رمضان کو یہ شہادت نصیب ہوئی۔ یہ دو جملے پورے کیے ہم نے خطبے کے۔ تیسرا جملہ مولا فرماتے ہیں، اچھا آپ اس خطبے کا کہیں بیک گراؤنڈ بھول تو نہیں گئے، مولا مکے میں ہیں، مولا حاجیوں کے سامنے یہ خطبہ کہہ رہے ہیں، اور تیسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں وَخِيرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ، اور میرے لیے ایک قتل گاہ منتخب ہو چکی ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں۔ یہ کب کی، یعنی ابھی کربلا مولا 24 دنوں کے بعد پہنچیں گے، 24 دن پہلے کربلا سے، کہاں پر؟ مکے میں حاجی حج کر رہے ہیں، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے لیے قتل گاہ منتخب ہو چکی ہے اور میں اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ صرف یہ نہیں، پھر مولا فرماتے ہیں کأنی بأوصالی یتقطعها عصیان الفلوات بین النواویس و کربلا، مولا فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میدان ہے، کہاں پر؟ نواویس اور کربلا کے درمیان میں ایک میدان ہے جہاں جنگلی بھیڑیے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ مکے میں مولا حاجیوں کو بتا رہے ہیں نواویس اور کربلا کے درمیان ایک میدان ہے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگلی بھیڑیے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ مولا کہہ رہے ہیں کربلا میں نہیں، نواویس اور کربلا کے درمیان میں۔ شاید آپ سوچیں واقع کربلا تو کربلا میں ہوا تھا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں نواویس اور کربلا کے درمیان میں؟ تو پہلے میں بتاؤں نواویس یعنی کیا۔ نواویس ناؤس کا جمع ہے، ناؤس کہتے ہیں مسیحیوں کے قبرستان کو۔ مولا جس دور میں یہ خطبہ دے رہے تھے اس ٹائم کربلا سے تھوڑے فاصلے پر مسیحیوں کا قبرستان تھا۔ اسلام آنے سے پہلے عراق میں اس جگہ پر پہلے عیسائیوں کی بستی تھی۔ جب اسلام آیا تو وہ سارے عیسائی تو مسلمان بن گئے، لیکن ان کا قبرستان وہاں پر تھا، موجود تھا، اور اس قبرستان عیسائیوں کے قبرستان سے کچھ فاصلے پر نینوا کی بستی تھی جس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کربلا کی بستی۔ اس کربلا کی بستی، نینوا کی بستی اور اس عیسائیوں کے قبرستان کے درمیان میں وہ میدان تھا جہاں واقعہ کربلا ہوا ہے، اور وہاں کی مولا بات کرے کہ میں وہاں پر خود کو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھیڑیے مجھے نوچ رہے ہیں، اور وہ جو میدان ہے اس وقت اس کا جو دقیق نام تھا وہ تھا قف، قوس ہے قف۔ حتیٰ آپ پرانی تاریخی کتابوں میں اگر دیکھیں گے تو واقع کربلا کو واقع کربلا نہیں، واقع طف کہا جاتا ہے، اور وہیں پر یہ سارا واقعہ ہوا ہے، طف کے میدان میں، جو کہ عیسائیوں کے قبرستان اور کربلا کی بستی کے درمیان میں تھا، وہاں پر یہ سارا واقعہ کربلا ہوا ہے۔ تبھی مولا کہہ رہے ہیں کہ میں کربلا اور نواویس کے درمیان میں مجھے بھیڑیے نوچ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ آگے مولا فرماتے ہیں فَيَمْلَعُنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً سَبْوًا، وہ بھیڑیے اپنے خالی پیٹوں کو، اپنے خالی پیٹ کو میرے گوشت سے بھر رہے ہیں، وہ مجھے نوچ رہے ہیں اور میرے گوشت کو اپنے خالی پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ لا محیص عن یوم خط بالقلم، جس چیز کو تقدیر سے لکھ دیا جائے کوئی اس سے فرار نہیں کر سکتا۔ گویا مولا فرما رہے ہیں کہ میری شہادت کو لکھ دیا گیا ہے، اب اس سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ رضا اللہ و رضانا اہل البیت، اللہ کی رضایت ہی اہل بیت کی رضایت ہے، یعنی جس پر اللہ راضی اس پر ہم اہل بیت راضی۔ اگر اللہ راضی ہے اس قربانی پر تو پھر میں بھی اس قربانی پر راضی ہوں، اگر اللہ راضی ہے کہ ہمارے خواتین اسیر بنے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ صدا بھیجیے محمد
پھر مولا فرماتے ہیں نصبر علی بلائہ و یوفینا اجور الصابرین، کہ میں اس مصیبت پر صبر کروں گا. کیوں مولا؟ کہتے کیونکہ مجھے صابرین کا اجر چاہیے. صابرین کا اجر کیوں مولا نے یہ کوٹ کیا کہ مجھے صابرین کا اجر چاہیے؟ کیونکہ قرآن میں، اسلام میں ویسے ہر چیز کا اجر بیان کیا گیا ہے، نماز کا، روزے کا، مثلا خمس، خیرات، ہر چیز کا اجر معین ہے. لیکن صبر ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کا اجر بغیر کسی حساب کے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، اتنا اس کا اجر ہے. تبھی مولا کہہ رہے ہیں کہ میں اس امتحان میں صبر اس لیے کروں گا کیونکہ مجھے یہ اجر چاہیے جو بغیر حساب ہے. حتیٰ صابرین کے لیے ہے قرآن میں کہ پیغمبر کے علاوہ اگر کسی پر خدا نے درود بھیجا ہے قرآن میں تو وہ صابرین ہے. سورہ بقرہ میں ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان صابرین پر مجھ رب کی درود اور صلوات بھیجے. خطبے کا آخری جملہ جو کہ سب سے اہم ترین جملہ ہے، تو ابھی آگے ہم اسی پر ہی بات کریں گے. آخری جملہ خطبے کا یہ ہے کہ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاءاللہ. مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص خون اور جان کی قربانی دے سکتا ہے اور جو بھی شخص خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ ہے وہ تیار ہو جائے میرے ساتھ چلنے کے لیے. یعنی کوئی سستی قربانی میں نہیں مانگ رہا، میں کیا مانگ رہا ہوں؟ جو اللہ سے ملنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہے وہ میرے ساتھ چلے. اور پھر آخر میں امام فرماتے ہیں کہ کل صبح نکل رہا ہوں کربلا کی طرف. اچھا، ہم نے پہلے یہ کہا کہ 8 ذی الحجہ کو مولا نے خطبہ فرمایا ہے، لیکن ایک یہ بھی قول ہے کہ کیونکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں کل صبح کو نکلوں گا، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ 7 ذی الحجہ کو مولا نے فرمایا ہے اور کل صبح سے مراد 8 ذی الحجہ ہے. یہ مولا کا خطبہ. اب دیکھیں مولا نے اپنے قیام میں دعوت بھی دی ہے اور اس کی ایک شرط بھی بیان کی ہے، کنڈیشن کیا ہے اس کو. کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آ جائیں، لیکن وہ آئیں جو کہ باذلاً مہجتہ ہیں، جو کہ جان اور خون کی قربانی دے سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ شامل ہوں. اس سے کم میں راضی نہیں ہوں گا. یہاں پر ایک عبید اللہ ابن حر جوفی کا ذکر کروں. اس نے مولا کو کہا تھا کہ میں آپ کو تلوار دینے کے لیے راضی ہوں، میں آپ کو گھوڑے دینے کے لیے راضی ہوں، یعنی مالی مدد کرنا چاہ رہا تھا، پیسے کے اعتبار سے آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. مولا نے کہا نہیں، جان دے سکتے ہو. جان کا نام سن کر ہر کوئی پیچھے ہو رہا تھا. مکے میں مولا نے پتہ نہیں کتنی شخصیات سے ملاقات کی، بڑی بڑی اکابر وہ تھے وہاں پر، ان سے مولا نے ملاقات کی، لیکن جب بھی جان دینے کی بات آتی تھی تو سب پیچھے ہٹ جاتے تھے. بڑی قربانی تھی، ایسے ہی ہر کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے قیام میں شامل ہونے کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ باذل، یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیں، باذل یہ بدل سے نکلا ہے، بدل قربانی کو کہتے ہیں. اور اس بدل کی معنی وسیع ہے، ہر قسم کی قربانی کو شامل ہے. مالی، اولاد کی قربانی، مثلا عمل کے اندر آپ مثلا کوئی ایسا عمل کرتے ہو جس میں آپ اپنے نفس کی قربانی دیتے ہو، ان سب کو یہ بدل کا لفظ شامل ہے. لیکن مولا اس بدل کے لفظ کو قید لگا رہے ہیں مہجہ کے ساتھ. مہجہ کہتے ہیں خون اور جان کو. تو مولا کہہ رہے ہیں خالی بدل نہیں چاہیے مجھے، وہ بدل جو کہ مہجہ خون اور جان کی قربانی کے ساتھ مجھے وہ بدل چاہیے. تو یہ مولا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ علماء کہتے ہیں کہ مولا نے جب یہ کان باذلا مہجتہ کا جملہ کہہ دیا نا، تو اب جس نے یہ جملہ سن لیا ان پر حجت تمام ہو گئی. اب اگر کوئی مولا کے ساتھ نہیں جاتا تو پھر وہ قصوروار ہے. باذلا مہجتہ کا جملہ سننے کے بعد اگر کوئی مولا کے ساتھ قیام میں شامل نہیں ہو جاتا تو
تو وہ قصوروار ہے. ہاں اس سے پہلے مکے میں مولا سے کوئی ملا, مدینے میں کوئی ملا, مدینے سے آتے وقت کہیں کوئی مل گیا, اس کی کچھ علماء ایسا کہتے ہیں کہ وہ نہیں, صرف وہ جنہوں نے یہ خطبہ سنا ان پر حجت تمام ہو چکی ہے. اب کس نے یہ خطبہ سنا مکے میں جب حج کا زمانہ تھا, حج کا ٹائم تھا؟ تو میں آپ کو بتاؤں اسلام کے سارے اکابر مکے میں جمع تھے, بڑی بڑی شخصیات, حتیٰ میں ان کا یہاں پہ نام بھی نہیں دے سکتا, ایسی شخصیات مکے میں تھی. اس خطبے میں سارے حاجی جمع تھے, سب نے مولا کو سنا کہ مولا بدل مہجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں, جان کی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی مولا کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. تو بہت سارے علماء کہتے ہیں جو بھی اس جملے کے بعد مولا کے ساتھ شامل نہ ہوا وہ قصوروار ہے. صلوات بھیجے محمد جب بدل کی معنی آ گئی, بدل کا لفظ آ گیا, قربانی کی بات آ گئی, تو مولا دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دینداری کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. دینداری کے لیے آپ کو بدل کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. ایسے ہی گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کوئی آسانی سے دینداری پر عمل نہیں ہو سکتا. دیندار اگر بننا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم انما شیعتنا یعرفون بالبذل والسخاء, کہ میرے شیعہ جو چیزوں سے پہچانے جائیں گے, ایک بدل یعنی قربانی اور دوسرا سخا یعنی سخاوت. میرے شیعہ بذل میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے, چاہے وہ مال کی ہو, جان کی ہو, اولاد کی ہو یا نفس کی ہو, ہر جگہ پر بذل اور قربانی کی جب باری آئے گی تو میرے شیعہ آگے ہوں گے اور میرے شیعہ سخی بھی ہوں گے. یہ دو نشانیاں. پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم انما كانت شیعت علی المتبادلون فی ولایتنا. شیعہ علی کے وہ ہیں, ان کی نشانی بتا رہے ہیں مولا, علی کے شیعہ وہ ہیں جو کہ ہماری محبت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قربانی دیتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے آپس میں قربانی دیتے ہیں. مومن کو کوئی مسئلہ ہے, میرا مال حاضر ہے, اگر کوئی حتیٰ بڑی کوئی چیز چاہیے وہ بھی حاضر ہے, کچھ عطا کرنا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے میں عطا کروں گا. یہ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کی قربانی مولا کہہ رہے ہیں, یہ مولا علی کے شیعوں کی نشانی ہے. صلوات بھیجے محمد علی. تو یہ دینداری کی ایک بنیادی ضرورت بذل اور قربانی ہے, اور انسان خود سے پوچھے کہ میں نے اپنے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے, کیا میں نے دیا ہے. نماز اور روزے تو واجب ہیں, وہ تو ہم کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے. میں بذل کے کچھ چند قسم بتاتا ہوں, آپ پھر وہ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے ان میں سے کون سا عمل کیا ہے. ایک ہے بذل مال, مال یعنی اموال, اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنا اللہ کے لیے. اس کی اعلیٰ ترین مثال ہماری تاریخ اسلام میں کون ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. پیسے والی تھی, لیکن جب دین کو سب سے زیادہ پیسے کی ضرورت تھی تو حضرت خدیجہ نے سب کچھ دے دیا دین کے لیے. پتے کھانے پر مجبور ہو گئے آخر میں شیب ابی طالب میں, لیکن سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا. یہ پہلا قسم قربانی کا. دوسرا قسم بدلے جان, جس کا مولا مطالبہ کر رہے ہیں, جان کی قربانی دینا. اس کی اعلیٰ مثال جو ہے وہ خود مولا حسین ہے. تیسرا قسم بدلے اولاد, دین کے لیے اپنی اولاد قربان کر دینا. کئی مثال, کربلا میں تو کئی مثال ہیں, لیکن ابھی میرے ذہن میں حضرت زینب بھائی محمد کی وجہ سے میں نے کہا, انہوں محمد کو اپنے بھائی کے لیے قربان کیا بدلے اولاد. بدلے زبان, بدلے زبان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کی راہ میں اپنی زبان کو استعمال کریں, یعنی کیا؟ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, نصیحت کے لیے, لوگوں کو دین بتانے کے لیے جب اپنی زبان کو استعمال کریں, اس کو کہتے ہیں بدلے زبان. اور پھر آخری بدلے قلم, جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی کتاب لکھیں,
کوئی چیز لکھیں، اس کو کہتے ہیں بدل قلم۔ بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے علماء کی، آپ شیخ کلینی سے لے کر شیخ توسی، شیخ عباس قمی کو لے لیں، علامہ مجلسی، علامہ امینی صاحب کو لے لیں، سب نے اسلام کے لیے کتابیں لکھی اور اپنی روایات اور احکام اور اپنی تاریخ کو محفوظ کیا۔ شاید اگر وہ یہ کتابیں نہ لکھتے تو اتنی روایات ہم تک کیسے پہنچتی؟ شیخ کلینی نے روایات لکھی، شیخ صدوق نے روایات لکھی، فی سبیل اللہ قلم کا بدل کیا انہوں نے، تاکہ اسلام کو ان کی روایات کو محفوظ کیا جائے۔ علامہ امینی نے 30 سال لگا کر الغدیر لکھا، مولا کے غدیر کے واقعے کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں بدل قلم۔ اب آپ دیکھیں ان میں سے ہم نے کون سی چیز دین کی راہ میں انجام دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے واقعے میں ہم زیادہ تر جب مولا حسین کی تاریخ اور ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، ہماری زیادہ توجہ مرکوز کہاں پہ ہوتی ہے؟ عاشور، واقع کربلا اور عاشور کا دن یا محرم کا مہینہ زیادہ سے زیادہ۔ لیکن مولا حسین نے 57 سال گزارے اس دنیا میں۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ 57 سال میں تقریباً 6 سے 7 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، 6 سے 7 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، 30 سال مولا امیر کے ساتھ رہے ہیں، یہ ہو گئے 37 سال، 10 سال اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہے ہیں اور 10 سال ان کے اپنی امامت کے ہیں۔ 57 سال مولا نے گزارے ہیں، لیکن ہم صرف محرم کو یا اس سے کچھ مہینے پہلے کو ذکر کرتے ہیں، باقی زندگی پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کہ مولا حسین عاشور سے پہلے، اس پر کم لوگوں نے توجہ دی ہے، لیکن اس نے مولا کے ایسے واقعات لکھے ہیں جو کہ محرم سے پہلے، عاشور سے پہلے، قیام کربلا سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، بدل مال کا واقعہ ہے، وہ میں سناؤں اور پھر میں مسائل کی طرف جاؤں گا، کیونکہ میں بیٹھا بھی دیر سے ہوں اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ واقعہ کس سے مربوط ہے؟ اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید، یہ زید کا بیٹا، زید کون ہے یہاں پر؟ زید وہ ہیں جس کو رسول اللہ نے پالا تھا۔ اچھا، زید جن کو رسول اللہ نے پالا تھا، ان کا بیٹا تھا اسامہ۔ اسامہ اگر تھوڑی سی کسی نے صدر اسلام کی تاریخ پڑھی ہو تو جیش اسامہ کا واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہو، میں وہاں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ پیغمبر کی رحلت سے کچھ وقت پہلے یہ جیش اسامہ بنی تھی۔ یہ اسامہ جو زید کا بیٹا ہے، یہ اتنی کوئی آل محمد کے ساتھ اتنے اچھے روابط اس کے نہیں تھے۔ مولا امیر کی بیعت پر کرنے سے بھی اس نے گریز کیا تھا، اور جنگ جمل میں بھی مولا کا ساتھ نہیں دیا تھا، جنگ صفین میں بھی مولا کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ لیکن تقریباً 54 ہجری میں، یعنی کربلا سے 7 یا 8 سال پہلے، یہ بہت بیمار پڑ گیا۔ اتنا بیمار کہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اب اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کو بستر مرگ پر تھا، مرنے والا تھا۔ تو مولا حسین اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کربلا سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، مولا حسن کی شہادت کے بعد کی بات ہے۔ مولا کے والد کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ تھا؟ بیعت تک نہیں کی مولا کی، جنگ صفین میں مولا کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جب اسامہ بن زید بیمار ہوتے ہیں تو مولا حسین ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں اسامہ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اسامہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ پر 60,000 درہم کا قرض جمع ہو گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اگر یہ قرض ادا نہ کروں اور مر جاؤں تو جن کا یہ قرض ہے وہ میرے خاندان کو بہت تنگ کریں گے۔ اپنے خاندان کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ یہ 60,000 روپے کہاں سے لاؤں، میں تو مرنے والا ہوں۔ مولا حسین جیسے ہی سنتے ہیں، قمبر کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں قمبر 60,000 درہم لے کر آؤ۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے تم فوت ہو گئے تو میں خود ہی تمہارے قرض داروں کو سمجھا دوں گا، یا میں تمہارے خاندان والوں کی
खुद ही मदद कर लूंगा, नहीं, अभी के अभी कंबर जाओ और 60,000 दिरहम लेकर आओ। मौला पैसे मंगवाते हैं और वो उसको वहीं पर दे देते हैं, उसका गम वहीं पर खत्म कर देते हैं। इसको कहते हैं बदले माल। माल को अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह खुलूस के साथ खर्च करना। लेकिन आशूर जब मौला जा रहे थे करबला की तरफ, मौला को बदले माल की जरूरत नहीं थी, मौला को बदले मुहजा की जरूरत थी, जान की कुर्बानी की जरूरत थी मौला को। और फिर जो जो मौला की इस कंडीशन को समझ रहा था वो मौला के साथ शामिल होता जा रहा था। कई लोग फरार हो गए, छुप गए, लेकिन कुछ थे जो छोटा सा गुरु था, कोई बड़ा गुरु नहीं था, इतने ज्यादा लोग नहीं थे मौला के साथ, लेकिन जो भी थे बड़े बहादुर थे, बदले मुहजा के लिए मौला के साथ शामिल हो गए। 32 हिजरी यानी करबला से 30 साल पहले अबू जर का जब उसको जिला वतन किया गया, जिला वतनी के दौरान अबू जर फौत हो जाते हैं। और जब अबू जर फौत हो जाते हैं तो वहां से एक हबशी गुलाम मदीने की तरफ आता है। उसका मालिक जो अबू जर था वो फौत हो गया, तो वो मदीने की तरफ किसके पास आते हैं? गुलाम अलैहिस्सलाम के पास। वो गुलाम कौन होता है? एक हथियार बनाने का माहिर, उसकी महारत ये थी, वो हथियार बनाता था। नाम क्या था उसका? जून। मौला अमीर के पास वो आया। मौला की शहादत के बाद वो मौला हसन के साथ रहा, और मौला हसन की शहादत के बाद मौला हुसैन के साथ रहा, और मौला हुसैन की खिदमत करके करके 61 हिजरी में करबला तक पहुंच गया। जब करबला तक पहुंचा, नकल के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक उसकी उम्र 70 साल थी। हत्ता मक्तल में उसको शेख कह के बुलाया गया। शेख कहते हैं इंतहाई बूढ़े शख्स को। तो उसकी उम्र इतनी कम या नौजवान नहीं था, 70 साल उसकी उम्र थी। और फिर जहां मौला सज्जाद एक रिवायत करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू, मौला कहते हैं शब आशूर को मैंने देखा, यही जौन मौला हुसैन के साथ बैठे हैं और मौला की तलवार तेज कर रहे हैं। हथियार बनाने का भी माहिर था, जंगजू भी था, जंग की महारत भी थी इसको। मौला के तलवार को तेज कर रहा था अगले दिन के लिए, आशूर की जंग के लिए। और फिर आशूर का दिन आया, अक्सर सहाबी शहीद हो गए। जब अक्सर सहाबी शहीद हो गए तो ये गुलाम जौन मौला हुसैन के पास जाते हैं। जब मौला हुसैन के पास जाते हैं, मौला हुसैन इस गुलाम को क्या कहते हैं? अंत फी इज़्न मिन्नी, ए जौन मैंने तुम्हें इजाजत दी, तुमने हमारी काफी खिदमत की है, 30 साल तुमने हमारी खिदमत की, अब तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें इजाजत दी, तुम जा सकते हो। फइन्नमा तबअतना तलबन लिल आफिया, तुम तो खैर और आफियत के लिए आए थे। भला तब्तल बितरीक़िना, हमारी वजह से किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, तुम वक्त से पहले यहाँ से निकल जाओ। लेकिन फिर ये जौन गुलाम है, एक गुलाम, वो क्या कहता है? जुमले कहता है, रावी देखता है कि जौन मौला हुसैन के कदमों में गिर जाते हैं, मौला के कदमों को चूमने लगते हैं और कहते हैं यब्न रसूलिल्लाह अना फिर रखा अलखसो क़िसाअकुम व फी शिद्दत अख़दुलुकुम। मौला, जब आपका अच्छा वक्त चल रहा था, हम आपके दस्तरखान का नमक खाते थे, और बुरे वक्त में आपको छोड़कर चले जाएं, ये कैसे मुमकिन है? और फिर ऐसे अल्फाज कहते हैं ये हजरत जौन कि मौला हुसैन उसको इजाजत देने पर मजबूर हो जाते हैं। जौन कहते हैं इन्नरी लनातिनुन, मैं एक बदबूदार हबशी गुलाम हूँ, इन्ने हसबी लईमुन, मेरा नस्ब एक मामूली नस्ब है। फिर कहते हैं लौनी लअस्वदुन, मेरा रंग काला है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। फिर क्या कहते हैं मौला को? मौला को कहते हैं जो फतनफ़स अलैया बिल जन्नह, मुझ पर जन्नत की फूंक मार दे मौला, ताकि फततीबरी, ताकि मेरे जिस्म में खुशबू हो जाए।
وہ یشرف حسبی، تاکہ میرا نسب اونچا ہو جائے. اور کہتے ہیں وہ یبیض وجہی، تاکہ میرا یہ کالا چہرہ نورانی ہو جائے. کہتے لا واللہ لا افارقکم حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم. مولا میں آپ کا ساتھ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا یہ کالا خون آپ کے پاکیزہ خون کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے. میں جان دوں گا آپ کے لیے. یہ سب جملے سننے کے بعد راوی کہتا ہے فأذن له حسین، مولا نے اس کو اجازت دے دی کہ تم جا سکتے ہو میدان میں. اور پھر مقتل کے الفاظ ہیں ثم حمل علی القوم، جنگ کا ماہر تھا، جنگی ہتھیار بنانے کا بھی اور جنگ کا بھی ماہر تھا. عمر سعد کے لشکر پر چڑھ دوڑا. فلم یزل یقاتل قتال الابطال الافراد، ایسے لڑا جیسے ایک بہادر جنگجو لڑتے ہیں. راوی کہتا ہے فقتل 25 رجلا، 25 لوگوں کو واصل جہنم کیا. اور پھر جب عمر سعد دیکھتا ہے کہ یہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، حتی تعطف علیہ من کل جانب، کہتا ہے اس کا محاصرہ کرو، اس کو گھیر دو ہر طرف سے. فاصابته جراحات کثیرہ، جو زخموں سے بھر جاتے ہیں، تیر نیزے تلواریں سارے خون میں لت پت سے جون فسقط ہے، اور خون میں لت پت ہو کر جون نیچے گرتے ہیں. باقی اصحاب جب نیچے گرتے تھے تو فوراً مولا حسین کو بلاتے تھے. مولا حسین آتے تھے، ان کے سر کو زانوں پر رکھتے تھے اور کبھی ان کے چہرے کو چومتے تھے، کبھی اپنے رخسار ان کے رخسار پر رکھتے تھے. لیکن جون جب گرتا ہے اپنا چہرہ خاک کربلا پہ رکھ دیتا ہے. شاید سوچ رہا ہوگا مجھ جیسے کالے حبشی کے لیے مولا حسین کیوں میدان میں آئیں گے. وہ کربلا کی خاک پر سر رکھتا ہے، لیکن ایک مرتبہ دیکھتا ہے مولا میدان کی طرف آ رہے ہیں. راوی کہتا ہے فوقف علیہ الحسین فوضع خدہ ولا خدہ، مولا جو ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، جو ان کے چہرے پر اپنے رخسار رکھتے ہیں. یہ منظر دیکھ کر جون کہتا ہے من مثلی ابن رسول اللہ وضع خدہ ولا خدہ، کون ہے مجھ جیسا، فرزند رسول نے اپنے رخسار میرے رخسار پر رکھ دیے. وہ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں. پھر مولا اس کی خواہش کے عین مطابق 3 دعائیں دیتے ہیں جون کو. کون سی 3 دعائیں؟ پہلی دعا دیتے ہیں اللہم بید وجہہ، اے میرے اللہ جون کے چہرے کو نورانی کر دے، اے میرے اللہ جون کے چہرے کو نورانی کر دے. دوسری دعا وطیب ریحہ، اے میرے اللہ جون کے جسم کو خوشبودار کر دے، خوشبو ملائے اس میدان میں. وحشر مع الابرار، اور جون کو نیک لوگوں کے ساتھ محشور کر دے تاکہ اس کا نسب اونچا ہو. 3 دعائیں مولا کرتے ہیں. اور پھر راوی روایت میں یہ نقل کرتے ہیں کہ واقع کربلا کے 10 دن گزرنے کے باوجود ایک جگہ پر جون کا لاشا ملتا ہے، پورے میدان میں خوشبو بھر جاتی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.